تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا و بعد حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش دعا واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ دا بڑا شکر ہے کہ مالک کائنات نے آئندہ جمعۃ المبارک اپنی بارگاہ اقدس کے اندر سانو سارے حاضری دا موقع عطا فرمایا ہے دعا کریے کہ اللہ رب العزت ساڈا چل آیا اور چند گھڑیاں اپنے پیاریاں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے دنیا میں ساڈے واسطے باعث برکت اور قبر کے اندر حشر کے اندر میرا اللہ بخشے دا ذریعہ اور سامان بنائے آمین ثم آمین تواڈے سامنے قرآن مقدس دے وچوں چند الفاظ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرن گا کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے سن کے سمجھ کے اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دی اس آیت کریمہ دے اندر مسلمان دی بندہ مومن دی کامیابی دا تذکرہ کیتا ہے آج جس موضوع تے میں چند گلاں تھوڑے پوش گزار کرنی ہیں وہ ہے کہ مسلمان دی کامیابی کس عمل چے اس کامیابی دی حوالے نال چند گلاں تھوڑے پوش گزار کرنا دنیا کائنات کے اندر جس شعبے نال بھی انسان تعلق رکھتا ہے اس بندے دی کوشش یہ ہے کہ میں دنیا تے کامیاب ہوا طالب علم ہے وہ دی کوشش ہے میں کامیاب ہوا دکاندار ہے وہ دی کوشش ہے میں کامیاب ہوا وکیل ہے وزیر ہے مشیر ہے خطیب ہے ذمہ دار ہے جیڑا بندہ بھی ہے وہ دی کوشش ہے کہ میں دنیا تے کامیاب ہوا میں کامیابی ملے ناکام تے میں ہوں ہی نہ پھر اس کامیابی دے اندر وہ دے شعبے نے کسی بندے کسی نے مشورہ دیتا بھی یار ایک کار تو پیسہ کمال ہے اگر تیرے کو پیسہ ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے وہ سن پیسے مگر اپنا سارا ذمن وہ دا پیسہ بن گیا بھی پیسہ ہو گئے جائز ہو گئے ناجائز ہو گئے حلال ہو گئے حرام ہو گئے جس طریقے نال بھی میرے کو پیسہ ہونا چاہیے میں کامیاب ہونا چاہتا اور وقتی انہوں کامیابی ملتی بھی ہے کہ انہوں کو پیسہ ہوتا ہے انہوں کو دولت ہوتی ہے انہوں کو رزق مال ہوتا ہے تو لوگ انہوں کامیاب آتے ہیں کسی آکھیا بھی میرے کو زمین زیادہ ہوئے تو میں کامیاب ہوا اس زمین مگر لگ گیا کہ میرے کو 1 کلہ 2 کلے 3 کلے زمین ودی جاوے میں کامیاب ہوتا جاوا کسی آگے نہیں مکان اچھا ہوئے محل ہوئے بنگلے ہوئے کوٹھیاں ہوئے گڈیاں ہوئے اگے پیچھے نوکر چاکر ہوئے تو وہ اس معاملے
معاملے چ لگ گیا اور وقتی کامیاب بھی ہو گیا۔ ہر بندے دی کوشش ہے کہ میں دنیا تے کامیاب ہوا، لیکن یہ ساریاں کامیابیاں چند دنوں واسطے نے۔ جدو موت دا ذائقہ اس بندے نے چکھنا ہے، موت دے درمیان اس آنا ہے، تو پھر وہ دی اس کامیابی نے ختم ہو جانا ہے۔ پیسہ ہے کہ اس نے دنیا دے رہ جانا ہے، اس کامیابی نے دنیا واسطے محل ہے، بنگلے، کوٹھیاں، نوکر چاکر ہے، دنیا دی جڑی بھی کامیابی ہے اس دنیا تے ختم ہو جانا ہے۔ اور اللہ دے قرآن جو آج دیکھنا یہ ہے کہ ساری کامیابی کے دن ہے، کیا تھوڑی میری کامیابی پیسے چھے، تھوڑی میری کامیابی محلے چھے، تھوڑی میری کامیابی بنگلے پہ کوٹھیاں دے اندر ہے، ساری کامیابی نوکر چاکر ہوئے، لوگ گوٹی لاکے سلام کریں، آنکھیں عزت کریں، یہ دیچ کامیابی ہے نہیں۔ آج اللہ دے قرآن کو پوچھنا ہے کہ یا اللہ تو مسلمان کو پیدا کیتا، انہوں دنیا تے بھیجیا، انہوں رزق دیتا، مال دیتا، نام دیتا، شہرت دیتی، سارا کچھ دیتا ہے، کہ یا اللہ ساری کامیابی کے دیتے ہیں۔ اگر اللہ دا قرآن دسے کہ اے تھوڑی کامیابی ہے، پھر انسان وہ تے عمل کر کے تے زندگی گزارنی چاہیے، وہ دنیا بھی کامیاب ہونے گا، قبر تے حشر کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ دے قرآن کو پوچھئے یا اللہ ساری کامیابی کے دیتے کیا پیسے چ کامیابی ہے، کیا بنگلے چ کامیابی ہے، کوٹھی چ کامیابی ہے، مال و متان چ کامیابی ہے؟ اللہ دا قرآن بولے، اللہ دا قرآن فرمایا میرے بندے تو کسی بندے دے مشورے تے کامیابی حاصل نہ کر، تو قرآن تو پڑھ، پھر قرآن تے عمل کر، پھر تو کامیاب ہوگے گا۔ اللہ دا قرآن بولے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہے جس اپنے من، اپنے دل دے بھانڈے نو، اس برتن نو پاک تے صاف کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ اور قرآن آدھا ہے کہ جس اپنے من نو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ بندہ آدھا ہے کہ جس پیسہ کما لیا وہ کامیاب ہے۔ بندہ آدھا ہے جن کو زمین ہوئے وہ کامیاب ہے۔ بندہ آدھا ہے جن کو بنگلے تے کوٹھیاں ہوئے وہ کامیاب ہے۔ جدہ نام ہوئے لوگ اگے پیچھے ہوئے انہوں سلام کریں وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ کامیابی صرف دنیا واسطے ہے، جڑی کامیابی قبر چونی، جڑی کامیابی حشر چونی ہے، وہ کامیابی وہ ہے کہ انسان اپنے دل دے برتن نو، اس بھانڈے نو، دل نو پاک کر لوے، وہ کامیاب ہے۔ اچھا پھر دل نو پاک کیوں کرنا ہے؟ توجہ میرے حل کرنی، میں آج تھوڑے واسطے پچھلے جمعے بھی میں نے بھائیاں حکم دیتا کہ تُس آنا ہے، پھر وہ اپنے پنڈا بھی ڈیوٹی بھی ہوندی تھی، وہ بھی مجبوری ہے۔ اس وقت پھر یہ نہ مینوں آکھیا کہ ضرور تُس آنا ہے، یہ محبت ہے نہیں تنی کیتی بھی اگر تُسا نہ آئے تو ساتھ کرو جا کے چاہ بھی لینا، یہ محبت ہے نہیں، پنڈ والے دی بڑی محبت تے پیار کر دیں۔ تو پھر میں والد صاحب نے آکھیا ہونا کہ چلو تُسی جاؤ محبت کر لیں، پھر اسی خطبہ پڑھا کے دے وہ خود جمعہ پڑھا نہیں سا۔ اور آج میں تانوں بات تھوڑے دل تک پہنچانی ہے، بات سارے دوست احباب بزرگ میرے حل توجہ کریں، اور گل کسی حد تک میری کوشش ہے کہ میں تھوڑے دل تے پہنچا کے جاواں اور میرا آنا تھوڑا آنا مقصد پورا ہو جائے۔ اچھا دل دے برتن نو صاف کیوں کرنا ہے؟ کپڑے اسی تاں دھوندے ہیں، پاک کردے ہیں کہ انہاں دے تے نجاست لگدی، یہ ناپاک ہوندے ہیں تاں اسی صاف کردے ہیں۔ جسم جدوں ناپاک ہوندا ہے پھر غسل کردے ہیں تے پھر تاں جسم نو پاک کردے ہیں۔ مطلب کی ہے کہ کپڑے ناپاک ہوئے تاں صاف کر رہے ہیں، جسم ناپاک ہویا تاں پاک کر رہے ہیں۔ اچھا دل دا برتن جڑا ہے، دل دا بھانڈا ہے، انہوں دھومن دی، انہوں پاک کرن دا حکم اللہ کیوں فرمایا کہ من تزکا، جنہاں اپنے دل کو صاف کر لیا، جنہاں دل دے برتن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہے۔ وجہ کی ہے پاک کرن کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ اے میرے بندے جدو تو دن رات بد عمالی کرنا ہے، نافرمانی کرنا ہے، گناہ کرنا ہے، میرے در تو دور جانا ہے، تو اللہ فرمایا جڑا تیرا دل ہے نا وہ دے ارد گرد انہاں گناہاں دا، انہاں نافرمانیاں دا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دروازہ ہوئے نا دروازہ لوہے دا، چاہے لکڑ دا ہوئے، کہ انہوں اسی رنگ نہ کریے تو پھر پانی پہ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ فرمایا جڑا تیرا دل ہے نا دل، یہ دے آس پاس تیرے گناہاں دا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، کدی جھوٹ دا زنگ، کدی منافقت دا زنگ، کدی کسی گناہ دا زنگ، جدو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر تیرا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ ناپاکی دے اندر گر جاتا ہے۔ تو یا اللہ اور پاک کے دل کرنا ہے، کسی صرف نال، کسی سوٹے نال، کسی صابن نال، تو رب نے فرمایا نہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ
میرا ذکر تھوڑے دل دے برتن نو گناہاں دے دان تو صاف ستھرا کرتا چلا پتہ یہ لگا کہ دل دے برتن نو جڑا پاک کرنا ہے صاف کرنا ہے وہ اندر پلیتی آئی پئی ہے کدی جھوٹ دی پلیتی کدی منافقت دی پلیتی کدی کوئی گناہ دی پلیتی اندر سارا کوڑ بڑھیا پہ اللہ دا وہ بندہ کامیاب ہے جس دنیا پہ رہ کے اپنے دل دے بھانڈے کے برتن کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہے اور بندہ تیرے کے بیٹھ گیا کہ میں پیسہ کمانا ہے تے کامیاب ہونا ہے بندہ کہ میں محل بنانا ہے تے کامیاب ہونا ہے بندہ کہ میرے کو گڈیاں ہوئے ایسی جگہ کمرہ ہوئے اگے پیچھے نوکر چاکر ہوئے کامیاب ہونا ہے میں کیا بندے بھلیکھے چھے اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا کامیاب وہ لوگ نے جنہوں نے اپنے دل دے بھانڈے کو صاف کے سننا ذکر اسم ربہ فصلی اور اے دل دا برتن اے بھانڈا اے جڑا اندر کوڑ بڑھیا پہ اے ساڑھے دلوں دے اندر اے صاف کیا نال ہونا ہے اللہ فرمایا میرا ذکر کرتا جا تے پھر تیرے دل دے اندر جڑا سارا کوڑ بڑھیا پہ ہے اللہ فرمایا انہوں پاک تے صاف تے ستھرا میرا ذکر کرے گا اچھا دل دا برتن ہے کہ حضرت باج زید بستامی توجہ سارے جلدی سمجھ آ رہی نا جی سپیکر دے والے نا کوئی مسئلہ تے نہیں نا اگر ہوئے تو میں دسنا میں ہٹا کے گل آج میں سمجھا کے جانی ہے ایک میری بزرگاں تو آٹ کے دوئے آنکھوں کا موپنا سبحان اللہ میں کوئی بارو بندہ نہیں تھوڑے گھر دا بندہ میزبان یہ میرا اپنا پنڈ ہے مسجد اپنی ہے کہ تسی میرے مزاج نو جان دیو میں تھوڑے مزاج نو جاندا ہن میں گل کر کے ٹر جاواں تسی آکھو بھی استاداں نو بلایا بھی بڑی محبت نال تے او اپنا جمعہ چھوڑ کے بھی آئے تے گل دی سمجھ نہیں گل سمجھا کے جو حضرت باج زید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بازار کے اندر جا رہے توجہ میرے حال ہوئے اور انہاں گلاں نو صرف سجیو سونے کے کھبیو کرنا نہیں انہوں نے دل دی تختی تے لکھنا ہے دل دا بوا کھول کے اندر جدو گل بہ جائے پھر دروازہ بند کرنا ہے حضرت باج زید بستامی بازار جا رہے اگو ایک کتا آ رہے جدو کتا آ رہے تے باج زید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کپڑے پونج لے ایسی بازار جا رہے ہوئے کہ سونے کپڑے پائے ہوئے لٹھا پائے ہوئے کرنڈی پائی ہوئے چنگا مانگا سوٹ پائے ہوئے اگو کتا آگے اسی اپنے کپڑے پونج لیندیاں بھی یہ دا جسم میرے جسم نہ لگ جائے میرے جڑے کپڑے وہ نپاک نہ ہو جائیں پلیت نہ ہو جائیں انجھ سی کر دیا نا باج زید دے نال آپ دے مرید بھی سن تو جدو دیکھا نا بھی کتا آ رہا ہے یہ دا جسم بھی جڑا ہے وہ ہے تر نبی نال ہے اگر یہ دا جسم میرے جسم کپڑے نہ لگ گیا تو میرے کپڑے نپاک ہو جائے آپ نے اپنے کپڑے نہ کنجیا کتا بولیا ہن اے گلاں ساریاں دل دی تختی تے لکھنی ہیں بڑی میں محنت کر کے مطالعہ کر کے تھوڑے تک پہنچان واسطے آیا کتا بولیا کتے کے باج زید اپنے آپ نو میرے کو کیوں لکایا نے کنجیا کیوں نے سمیٹیا کیوں نے وجہ کی ہے باج زید بولے فرمایا کتے اگر تیرا جسم میرے نال لگ جاتا میرے کپڑے نپاک ہو جاتے میرے کپڑے جڑے پلیت ہو جاندے یہ دی وجہ تو اپنا آپ تیرے تو بچائے کہ کتے جملہ بولیا کتا ہو کے تے کتے کمال کر چھڑی کتا بولیا اسے کہا باج زید ٹھیک ہے میں پلیتا نپاکا ریچسا میں جتنا لگ جاواں وہ دے کپڑے نپاک ہو جاندے میرے کو بچن دی زیادی پلیتی تو بچن دی کوشش کرتے پہ ہو جڑی تھوڑے اندر پلیتی بڑی پئی ہے وہ کیا بچانا ہے وہ کیا کرنا ہے اپنا زہر تے میرے کو بچا رہے ہو جڑی اندر تکبر دی پلیتی ہے گھرور دی جڑی ہے پلیتی ہے جڑی اندر جھوٹ دی منافقت دی ساری پلیتیاں جو بڑیاں پئیاں انہاں نوں کہہ ہونا ہے باج زید کم اٹھے اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے کتا ہو گئے اس میعاد دی گل کر رہے ہیں کہ اساں زہر تے بچا رہے ہیں اندر پلیتیاں ڈگ لائیاں پئیاں نے انہاں نوں کہہ ہونا ہے باج زید بولے فرمایا کتے انج کر باج زید نو اپنی صحبت وچ رکھ لے میں باج زید ہو کے تیری صحبت وچ رہنا چاہنا بندہ ہو کے آکھریا کتے نو تے کتے میں تیری صحبت وچ رہنا چاہنا کتا پھر بولیا پھر بول کے آدا باج زید تو اس قابل نہیں کہ کتے دی صحبت وچ رہ جائے اے گلاں عارف لوگاں نو عاشقاں نو سمجھ آونیاں کہ کتا آکھریا باج زید نو کہ باج زید تو قابل نہیں کہ میری صحبت وچ رہے باج زید دے مریداں گیا حضور اے کتا ہو کے تے ایڈیاں اونچیاں گلاں
ان کو پوچھو اسی قابل کیوں نہیں تھوڑی صحبت چڑھان واسطے. کتا پھر بولیا اس نے کہا باجدید سنو مینوں رب ہڈی دیندا ہے میں ہڈی کل واسطے بچا کے نہیں رکھدا کیونکہ واللہ خیر الرازقین وہ رازق ہے پیدا اس کیتا ہے کل واسطے بھی ہڈی وہ دے دے گا. میں کتا ہو کے کل واسطے ہڈی نہیں بچا کے رکھدا تسی انسان ہو کے سال واسطے دانے بڑوڑیاں دے وچ بھر نہیں دیو. تہاڈا توکل رب تے نہیں بھروسہ رب تے نہیں یقین رب تے نہیں لہذا تسی قابل نہیں. میں کتے دی صحبت وچ رہو. باجزید دی اکھیں چ اتھرو آ کے تے جسم تے کبریٹ آئی ہوگی. فرمایا کتے کتا ہو کے اتنے معیار دیاں گلاں کر رہے ہیں کہ اسی زہری پلیتی تو بچدے ہاں کہ میرے لٹھے تے میری پوسٹی تے میری کریکٹی تے زہری پلیتی نہ لگ جائے. کوئی غریب آ رہے ہوئے مسکین آ رہے ہوئے وہ دے نال ہاتھ نہیں ملانا. اے میرے معیار دا نہیں اے میری پاور دا نہیں یہ زہری پلیتی تو بچدے ہاں. کدی کاش اندر دی پلیتی تو بچ جاندے اندر تے کوڑ تو بچ جاندے تا عبادتاں قبول ہوندیاں. آج امت شکوہ کر رہی ہے کہ میری نماز قبول نہیں میری دعاواں قبول نہیں. وجہ کی ہے اندر پلیتی بڑی پئی ہے. اس پلیتی نو صاف کر لئیے پھر دنیا تے بھی کامیابی ہے قبر کے حشر کے اندر بھی کامیابی. سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. فرمایا ہو کامیاب نے اللہ دے قرآن دی مننی بندے دے دنیا دار دی نہیں مننی. اللہ دا قرآن فرما رہے وہ لوگ کامیاب نے جنہاں دنیا دے چاہتے کہ اپنے دل کو پاک کر لیا دل کو صاف تے ستھرا کر لیا وہ کامیاب نے. اج ساڈے دلاں دے اندر ہر پلیتی بڑی پئی ہے. کسی دے دل دے اندر غرور دی پلیتی کسی دے دل دے اندر جھوٹ دی پلیتی کسی دے دل دے اندر منافقت دی پلیتی. منافقت امت دے اندر اس وجہ تے اتنا عام گناہ ہو گیا ہے. شریعت دے دل دے اندر استاد دی پلیتی مقتدی دے دل دے اندر اپنے امام دی پلیتی ہر دے دل دے اندر پلیتی ہے. اللہ فرمایا کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے قبر کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے حشر کے اندر بھی کامیابی چاہتا ہے. آپ نے دل کو پاک کر رہے آپ نے دل کو صاف کر رہے آج اسی زہر اپنا سونا کرنا چاہتے ہیں. کپڑے آلائے ہوئے چہرے دے نور ہوئے لیکن اندر کوڑیاں چہرے پیر دے سونے سن ابو جال ہوئے ابو لاب ہوئے اتبا ہوئے شہب ہوئے رابا کیا تھوڑی لوڑ کوئی انہاں کیا یا اللہ ساڑھے کو زمینہ بھی نے ساڑھے کو بندلے بھی نے ساڑھے کو کوٹھیاں بھی نے ساڑھے کو ذات بھی ہے ساڑھے کو قبیلہ بھی ہے ساڑھے کو خاندان بھی ہے. آپ نے فرمایا تھوڑے خاندان کی لوڑ نہیں تھوڑے قبیلیاں کی لوڑ نہیں کہ دل میں جیار کی محبت ہے پاہمیں کالے رنگ دا بلال ہے پھر کعبہ تھلے بلال اٹھے چکے سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی گل کی تھی. آپ فرمانے نے دل کالے نلوں کا نہیں چنگا جے سنو کوئی جانے Oh
آپ دے علاقے دے اندر آپ دی بستی دے اندر آپ دے محلے دے اندر ایک بی بی سی جہاں کام سی اپنے جسم دی نمائش کرنا عام تھوڑی میری زبان دے اندر ان لوگ کنجری آتے ہیں اس اپنا لباس تن کرنا اپنے مکان تے اپنا ناچ دکھانا اپنا جسم دی نمائش کرنی لوگاں آ کے دیکھنا ان پیسے دینے ایک دن بعد جی مستامی بیٹھے سن تے دیکھیا بھی بڑا رش لگا آپ نے اپنے مرید کو خلیفے کو پوچھا بھی اے رش کیوں لگا ہے اے بندے اتنے زیادہ اکٹھے کیوں ہو سکے حضور ساڈی اس بستی دے اندر ایک بی بی رہندی جہدا کام ہے ناچ گانا یہ ساری ملت دے نوجوان ہوندے ان پیسے بھی دیندے اور یہ گناہ تکتے بھی ہیں تے باجزید آکھیا بھی جتھے اللہ دا گناہگار بندہ رہندا ہوے کہ لوگ اس گناہ دے اندر ہوے لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے میں نہیں برداشت کرتا یہ اللہ والے سن اور یہی دیر دی بات آج صرف میں کامیابی کہ ساری کامیابی کے دے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ چل آ چلیے اس بی پی دے دروازے دے بھی آپ نے مصلی چپایا اللہ اللہ کرن لگ پے ہن جیڑا نوجوان آوے باجزید پاک تک کے وہ شرم دے مارے پیچھے ہٹ گیا ادھی دیہڑی لگ گئی اس بی بی اپنی کنیزہ نو آکھیا کہ ساری دیہڑی لگی کھلوتی ہے تے کوئی گاہک نہیں آیا کوئی تکڑ نہیں آیا کوئی ساڈا ناچ گانا نہیں دیکھن آیا اگے تے لین لگی ہوندی آ اج کوئی بندہ نہیں آیا پتہ تے کر کہ سارے کدے گئے بی بی باہر نکلی دیکھیا کہ وہ باہر بیٹھے سن مصلی پایا تے اللہ اللہ پہ کرے کنیز گئی ہو سکے گل سن کوئی بزرگ ہے داڑھی رکھی پگ بدھی مصلی ڈھا کے تے اللہ اللہ پہ کردا وہ جڑی کنجری سی نو باہر نکلی باجزید نو آکھیا بابا جی یہ عبادت کرن دی جگہ نہیں اگر عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی اللہ نہیں کرنی تو مسجد جاؤ ایتھے لوگ میرا ناچ گانا ہوندے تسی میرے گاہک بنیندے پئے ہو میں اپنی دیہڑی لانی ہے تے لہذا تسی جاؤ تے مسجد جا کے اللہ اللہ کرو آپ نے فرمایا بی بی یہ دس بھی تو صبح تو شام تک کتنے پیسے کما لینی اپنے جسم کی نمائش کر کے ہو سکیا اتنے پیسے میں کما لینی آپ نے فرمایا تو اپنی مرضی دے پیسے مانگ لے کام ساری مرضی دا کرنا ہے ہو سکے ٹھیک ہے ہو سکے جی اتنے پیسے مینوں چ دیو تو تھوڑی مرضی دا کام کر سا باجزید نے اپنے خلیفے مرید نو آکھیا بھی ایدی مرضی دے نو پیسے دے دے ان پیسے دے دیتے آپ نے فرمایا پہلا کام اللہ دے ولی نے جڑا کیتا دل دا بانڈا دھون واسطے محنت کیتی آپ نے فرمایا اپنا لباس اے اتار کے تے با پردہ ہو گیا ہو سکے جی ٹھیک ہے ہو سکے ایک ہی کر رہے ہو بھی لوگ تے میرا اے جسم ویکھن واسطے لوگ جڑی نے فرمائش کرتے ہیں تسی یاد ہو اعلا کیا آپ نے فرمایا مرضی تیری دے پیسے کام میری مرضی دا وہ گئی اس کپڑے پائے وہ دے واسطے چادر کوئی نہ بچی سر دی چادر تے باجزید نے اپنی چادر اس سر تے پائی جدو دیتی نے چادر تے فرمایا ان وضو کر دیا وہ سجے کیڑے کام دے راجتا نے مینوں آپ نے فرمایا پیسے تو مرضی دے لین بولنا نہیں تیرا میرا معاہدہ ہو گیا کہ تیری مرضی دے پیسے کام ساڈی مرضی دا وہ سجے جی صحیح ہے جدو چادر دیتی وضو کرایا آپ نے اپنے مرید خلیفے نو آکھیا بھی ایک مصلی اور لے کے آ وہ دعا مصلی لے کے آ گیا آپ نے فرمایا ایک میرے واسطے تے ہے اس بی بی واسطے مصلی دعا پا ہو سکے جی صحیح ہے دو مصلی ہو گئے ایک تے باجزید مستامی نے ساتھ جھکایا سجدے دے اندر دوے تے بی بی نو آکھیا بھی سار سجدے چ رکھ ہن جدو سار سجدے بی بی نے رکھیا تے حضرت باجزید مستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکھیا یا اللہ میں دا زہر جڑا ہے تیری بارگاہ دے اندر لیاون واسطے دھو چھڈیا ہن دل دا بھانڈا تو دھو تے بی بی جانے میں تیری خاطر اے دا زہر دھوتا ہے ہن باطل تو جان اے جانے اے دا دل جانے تو جانے آواز آئی باجزید تو میری خاطر اے دا زہر دھو چھڈیا اج تیری خاطر اے دل دا بھانڈا دھو چھڈیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء لکھتے ہیں کہ جدو بی بی نے سار سجدے کے رکھیا نا تو لوگ انہوں کنجری آ گیا جدو سار چاہے کہ رات میں اسی علاقے کی بڑی اداکار شہر میں رکھ چھڑا بی بی جب دیکھے نام دی بارگاہ کی طرف کرتی فجر چلے تیرا
اسی اپنا ظاہر بڑا سونا جی کنگی سونی بال چنگے پاپ بنا کے کپڑے سونے کہ اندروں بانڈا پلید ہو گئے کہ پھر کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی کوئی عمل بھی قبول نہیں ہونا آؤ اسا ظاہر سے پاک کر لے ظاہر سے صاف ستھرا ہے لیکن اگر دل دا برتن بھی صاف کر لئیے جڑی اندر پلیتیاں بڑیاں پہیاں کہ کوڑ اندر ہے انہوں دھو لئیے پھر اللہ کی قسم ہے دنیا دے بھی کامیابی ہے قبر دے حشر دے اندر بھی کامیابی ہے سبحان اللہ اللہ دے ولی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے بات اپنے دل دی تختی تے لکھنی آپ گئے حج تے انوار البیان ہے کتاب دا نام دی دوسری جے ایک انڈیا دے عالم دین نے انہاں کتاب لکھی انہاں اس بات کو لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک گئے حج تے شین کعبہ وچ بیٹھے سن تے جدو نیند آئی نا نیند تے اکھ لگی تے چوتھے آسمان تے دو فرشتے بیٹھے وہ آپس دے اندر گلاں پہ کرتے جدو گلاں پہ کرتے ہیں ایک فرشتہ دوے نو آدھا بیلیا سنا اس ٹائم اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے کتنے بندے آئے دوے فرشتے کہ 6 لاکھ بندہ آیا ہے حج کرے تو کہ بڑے بندے آئے کتھوں آئے جنہاں اللہ دا گھر دا طواف کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں ہو سکے 6 لاکھ بندہ آیا ہو سکے 6 لاکھ بندہ آئے کیا ہے دوے فرشتے کیا بھی ایک گل تے دساں آئے 6 لاکھ ہے قبول ایک دی بھی نہیں 6 لاکھ بندے دی حج قبول نہیں عبداللہ بن مبارک آپ یکدم اٹھے جسم تے کپڑے اکھاں وچ اتھرو آ گئے بھی انہاں 6 لاکھ بندیاں دے وچ ماویاں تے 6 لاکھ دی حج قبول نہیں وجہ کی ہے آپ نو پھر اونگ آئی پھر سو گئے پھر فرشتہ بولیا ہو سکیا 6 لاکھ دی حج قبول نہیں لیکن ایک دمشق شہر ہے وہ دے اندر ایک اللہ دا بندہ ہے جہاں نام ہے علی بن موافق رحمت اللہ علیہ وہ دی وجہ تو انہاں 6 لاکھ دی حج بھی قبول ہو گئی ہے تے انہوں گھر بیٹھے اللہ نے حج دا ثواب عطا فرمایا عبداللہ بن مبارک حیران ہو گئے بھی طواف بھی نہیں سو کیتا ہجر اسود نو بھی نہیں سو چومیا صفا مروہ تے سعی بھی نہیں سو کیتی قربانی بھی نہیں سو دیتی مینا عرفات وچ بھی نہیں گیا جی ٹینٹ بھی نہیں سو کرائی قربانی بھی نہیں دیتی تے گھر بیٹھے حج دا ثواب تے ہور ثواب چاس دی گل ہے کہ او دی برکت نال اللہ 6 لاکھ بندے دی حج قبول کر لئی آپ دے دل نے تمنا ہوئی اس بندے دی زیارت تے کرنی چاہیے کہ جے دی اللہ دی بارگاہ دے اندر اتنا اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت ہے کہ جے دی وجہ تو اللہ 6 لاکھ دی حج بھی قبول کر رہا ہے کہ انہوں گھر بیٹھے حج دا ثواب بھی دے رہے آپ نے مکہ تو دمشق کا سفر شروع کر دیتا جدو دمشق آئے تو لوگاں کو لوگ پوچھیا بھی یار علی بن موافق کتھے رہندا ہے انہاں کہ جی فلاں ملے دی فلانی نو کرتے رہندا آپ اوتھے گئے بوہا کھڑکایا آپ باہر نکلے حضرت عبداللہ بن مبارک علی بن موافق کو پوچھیا بھی اے دسو کہ تسی زندگی وچ عمل کی کردے ہو اے عمل دسو نیکی کی کردے ہو انہاں کیا گل سنو دوئیاں نیکیاں دا مینوں نہیں پتا ایک میں کیتی ہے تے اے میں تھانوں دس دینا اے بات میرے بزرگ دوست بھائی دیر دی تقریر لکھی اور اے سبق لے کے ہونا ہے فقیر نو دعا دے سونے حضرت علی بن موافق کا کیا عبداللہ بن مبارک سنو میں 30 سال جوتیاں گھڑدا رہا 30 سال جوتیاں گھڑدا رہا تے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں حج تے جانا ایک روپیہ ایک درہم اکٹھا کرتا رہا 30 سال دے 300 درہم میں اکٹھا کیتا ہے حج واسطے جدو 300 درہم اکٹھا ہو گیا میں بیوی نو آکھیا کہ میں حج تے جاواں ہو سکیا اللہ دے حوالے آپ فرماندے میں 1-2 دنوں تو بعد حج تے جوڑا ہاں تے میری بیوی سی حاملہ رات پئی ہے گواڈیاں گوشت پکن دی خوشبو آئے تے میری گھر دی آکھیا بھئی مینوں تھوڑا جہا گواڈیاں نو سالن نے لیا ماواں بہنا پھر سالن لے ٹر جاندی ہیں نا تے تسی تھوڑا جہا مینوں سالن نے لیا دے مینوں تمنا ہو رہی گوشت کھاون دی حضرت علی بن موافق آدھے عبداللہ بن مبارک نو میں گیا بوہا کھڑکایا اندر بیلی باہر نکلیا میں کہ سلام دعا ہوئی میں کہ بھائی جان میری بیوی ہے حاملہ ان گوشت کھاون دی تمنا ہو رہی ہے تھوڑے اور گوشت پک رہے ہیں تو مینوں تھوڑا جہا سالن دے دیو جو تھوڑا جہا کڑ کے میری بیوی دی تمنا خواہش پوری ہو جاسی جدو میں گوشت منگیا اس بندے دی آہ نکل گئی وہ بندہ زاروں قطار رون لگ پیا ہوں جدو میں اس بات کا تھوڑا نچوڑ دینا ہے پھر اسا سارے رل کے ایتھے جاتی مارنی بھی اسی تے اس لینے تے نہیں نہ لگے ہوئے اسی تے اس پاس نہیں نہ آ رہے
علی بن مواقع قادری وہ بندہ بولیا ہو سکے جڑا میرے گھر گوشت پک رہا ہے یہ میرے واسطے حلال تھوڑے واسطے حرام. حضرت علی بن مواقع قادری میں پوچھیا بھی میرے واسطے حرام کیویں ہے تھوڑے واسطے حلال کیویں ہے. ہو سکے گل یہ ہے میرے بچیاں نو 7 دن 7 راتاں بیت گئیں ساڈے گھر چولہا نہیں بلیا ساڈے گھر کھانا نہیں منگیا. اج میرے کول پیسہ ہوئے تے شادی دی اڑا دیندے کنجرا دی اڑا دیندے جی پتہ ہی نہیں لگدا کہ جدوں گواڈی باویں رشتہ دار ہوویں بہن دے پتر ہوویں بھرا دے پتر ہوویں قرآن حدیث اٹھا کے دیکھ لو صدقہ جاریہ زکات فطرانہ عشر پہلے رشتہ داراں دا حق ہے بعد دویاں دا حقدار ہے. اساں ہن ویکھو کی کردے ہاں. حضرت علی بن مواقع کہندے نے کہ ہو سکے 7 دن 7 راتاں بیت گئیں میرے بچے بھوکے ہیں. اج موت نے غلبہ کیتا موت آ گئی مینوں انج لگا کہ میرے بچیاں دی جان نکلن لگی ہے. گواڑ ساڈے شہر تو باہر بندے اتنے اپنے جانور موئے ہوئے سٹ جاندے ہیں. اج ایک بندیاں نے اپنا گدا کھوتا موئے ہوئے سٹ گئے میں اتوں تھوڑا جہا گوشت لایا اے ویکھی اساں حاجی بڑے ہاں پہلی صافے بیٹھ کے میں حاجی ہاں میں پہلی صافے بیٹھ کے نمازی ہاں میں ہر سال عمرے تے جانا میں کیا یہ پتہ تے قبر حشر چ لگنا نا کہ میں تینوں دولت دیتی سی امیری غریبی رب بنائی اس واسطے نہیں کہ لوگ آکھیں تو غریب ہے تو یتیم ہے تیری فلانی ذات ہے. رب نے امیری غریبی بنا کے دسیا قیامت والے نے پوچھنا ہے کہ تو امیری کتنے لائی ہے غریباں دی مدد کیتی کہ نہیں کیتی فلانے کو کھانے کی ضرورت سی کھانا دیتا ہے کہ نہیں فلانے کو کپڑے کی ضرورت سی کپڑا دیتا ہے کہ نہیں فلانے کو دوائی کی ضرورت سی دوائی کیتی کہ نہیں. اس دولت کی پوچھ قیامت والے نے ضرور ہونی ہے کہ کتنے لا کے آیا. علی بن مواقع کہتے ہیں کہ اس آکھیا میں گدے دا گوشت کٹیا وہ پکا رہا تے بچیاں نو جان بچان واسطے وہ گوشت کھوان لگا میرے واسطے حلال کیونکہ شریعت آ دی کہ جدوں موت آئے جان بچان واسطے کرو میں جان بچان واسطے عمل کر رہا لہذا تھوڑے واسطے حرام ہے. علی بن مواقع وہ تو آئے بیوی کول تے بیوی نے کہا کہ 30 سال دیتیاں کڈیاں 1 روپیہ اکٹھا کیتا ہے حج واسطے تے میرا دل کرتا ہے حج تے نہ جاواں اللہ دے بندے دی خدمت کر رہا میں حج تے نہ جاواں حج فرض ہے حج تے نہ جاواں اس اللہ دے بندے دی خدمت کراں. علی بن مواقع کا دن میں 300 درہم چایا تے جا کے انہوں کہا بھائی جان اے میرے والوں ہے تحفہ امت دا معیار ہے جن 10 روپے دینے ہوئے نا اسی نال صحت بھی چھک دیا میں کہ کمینے آ اتو 10 روپے انہوں دیتا پہ اتو دی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں. شریعت آدھی ہے سجے آپ نال دے تے کھبے کو پتہ ہی نہ لگے انہوں پتہ نہ لگے تے فلانے کو دے رہا میں کیا ایک جو ہوئے میں کیا علی المرتضی ہوئے جڑے 10 دیاری دے میں 10 راتی دے میں 10 لوگ کے دے میں 10 زہر دے میں 40 روپیہ دے میں کہ اللہ دا قرآن آوے اے او ہے جڑے اللہ دی راہ دے سب کچھ قربان کر سب کو صدقہ خیرات کر دے میں. آپ نے 300 درہم چاہیا تو اس بھائی نے دیتا کہا کہ بھائی جان اے میرے والوں تھانوں تحفہ ہے اے سارا سالن ڈول دیو تے لہذا جاؤ بازار سبزی لے آؤ گوشت لے آؤ جو لے آؤ اے رزق حلال انہوں کھواؤ. آدھے نے عبداللہ بن مبارک اے میں عمل کیتے اس تو بعد ہوں میں کوئی نہیں پتا بھی اللہ اجر کے دیتا ہے کہ نہیں. عبداللہ بن مبارک نے ایک چٹھلو آ گئے آکھیا علی بن مبارک میرے سینے نہ لگ میں تیرے پیر چومنا چاہتا میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتا. وہ کہا اللہ کے ولی ہو گئے تے میرے ہاتھ پیر کیوں چومتے ہو. وہ کہا اس واسطے میں طواف کر کے آیا اتنی اسمر کو چوم کے آیا سوا مربع تے سائی کر کے آیا اللہ میری حج میرے منہ تے مار دیتی ہے تیرو اللہ اجر اے دیتا ہے حج نو کیتی بندے دی خدمت کیتی اللہ نے تیرے صدقے 6 لاکھ دی بھی قبول کیتی ہے گھر گھر بیٹھی اللہ نے حج دا ثواب خدا کی خدمت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے ایسا اجر ہے. تو لہذا آؤ دل دی پلیتی تو اپنے آپ کو پاک کر لئیے زہری پلیتی تو جیسی صاف نہ دیا میرے جسم تے گندگی نہ لگ جائے میرے لباس تے گندگی نہ لگ جائے. کبھی سوچئے کہ میرے اندر جڑی گندگی بڑی پئی ہے منافقت دی گندگی جھوٹ دی گندگی بغض دی گندگی حسد دی جڑی گندگی ساری گندگیاں سارے کوڑ پلیتی اندر بڑی پئی ہے. کامیاب ہو نہیں کہ جدے کول پیسہ ہوئے کامیاب ہو نہیں کہ جدے کول محل بنگلے ہوئے وقتی کامیاب ہو سی لیکن جدو
موت دا ذائقہ چکھڑا ہے پھر ساریاں کامیابیاں ختم ہو جانی ہیں کامیابی وہ ہے جڑی قبر وچ بھی کام آوے تے حشر وچ بھی بندے دی کامیابی جو ہے کہ جڑی کامیاب ہو گیا ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام سی تے آپ دے کپڑے دھوندا دھوبی آ جدوں اونوں موت آئی تے قبر وچ گیا اے ہے کامیابی جدوں قبر وچ گیا نا تے فرشتے آ کے اٹھ من ربوں کا تیرا رب کون ہے وہ سکیا میں غوث پاک دے دھوبی ہوں فرشتے آخر کمال ہوئی پئی سوال ہور کر دے جواب ہور دیتا ہے اسی آدھیا تیرا رب کون ہے یہ آدھا میں غوث پاک دے دھوبی ہوں انہاں پھر سوال کیتا ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے وہ سکیا میں غوث پاک دے دھوبی ہوں انہاں کہ کمال ہوگی سوال ہو رہا ہے جواب ہو رہا ہے یہ تو کوئی پوچھو تو صحیح سوال اور کرتے ہیں جواب اور دیتا ہے وجہ کی ہے ایک فرشتہ دوئے نو آدھا ہوتا کہ چھاڑ دے میں نے پتہ لگ گیا جواب کی دینا چاہتا ہے وہ سکے 10 وہ سکے حسیت سوال کر دے ہم ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے یہ پیاد ہے کہ جڑا غوث پاک دا رب ہے وہ میرا رب ہے جڑا غوث پاک دا دین ہے وہ میرا دین ہے غوث پاک جانے یہ جانے رب جانے یہ کامیاب ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا ہے پتہ ہے لگا کہ کامیابی دنیا تے نہیں رہن والی کامیابی وہ ہے جڑی قبر وچ بھی کام آوے تے حشر دے اندر بھی کام آوے میرے بھائی بزرگ دوست اللہ قرآن فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی اللہ فرمایا قد تحقیق زور اللہ لایا تحقیق لا کے فرمایا کامیاب نے وہ لوگ جنہاں اپنے من پاک کر لیا جنہاں اپنے دل دے باندے نو صاف کر لیا بندہ ظاہری سونا ہوئے کپڑے بھی سونے ہوئے لٹھا بھی پایا ہوئے تے بندہ چودھری بان کے بیٹھو ہوئے تے اندر ساریاں پلیتیاں سارے کھول اندر بڑے پے ہوئے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا کامیاب وہ ہوئے گا جنہاں اپنے من نو پاک کرے گا جیو جو دا زہر ہوئے گا وہ جا باطل ہوئے گا آج ساڑھا بیارے ہیں اسی بارو ہو رہا اندروں ہو رہا اللہ فرمائے میں زہری سونا نہیں دیتا زہری پاکی نہیں دیتا میں اندر دی پاکی دیتا تو اندروں پاک ہو گیا پھر تینوں اس دنیا تے بھی کامیاب کرا گا قبر کے شر کے اندر بھی کامیاب کرا گا بھائی بزرگ دوست دل دے اندر رسا دے کے انہوں کٹ کے باہر سٹ دل دے اندر بغض ہے انہوں چاہ کے باہر سٹ جن منافقت ہے آج بھائی واسطے منافق ہے والدین واسطے اولاد منافق ہے شدیرت استاد واسطے منافق ہے مقتدی امام واسطے منافق ہے ہاتھ کے دل دے اندر حسد بڑھیا پہ ہے فلانا چنگا کیوں کھا رہے ہیں فلانا چنگا پاک کیوں رہے ہیں فلانے اتنی عزت کیوں ملی ہے فلانے لوگ سلام کیوں کرتے ہیں فلانے کا عزت وقار کیوں ہے یہ ساریاں عزتیں تو میں نے کیتیاں یہ میرے رب کائنات نے عطا فرمایا امیری غریبی ذاتہ پاکتا کوئی میں بڑھا لینا نہیں یہ ذات پاک مصطفیٰ آئے فرمایا کالے نو کورے نو کالے دے عربی نو عجمی نو عربی دے کوئی فضیلت نہیں پاڑے میں جو آلہ تے افضل وہی ہے جن اپنے دل نو پاک کر لیا پاڑے میں جو آلہ وہ ہے جس نے دل نو صاف تے ستھرا کر لیا پتہ لگا خاندان تے بجاد بھی بڑا اونچا ہے خاندان تے اولاد دا بھی اونچا ہے حضور دے چاچے ہیں لیکن رب نے فرمایا تبت دا آبی لابی مطب بڑی کوئی لوڑ نہیں بھائی مانا دفع ہو جاؤ لوڑ کے دیئے فارس جو سلیمان آئے دل دا بانڈا سونا ہے تو پھر مصطفیٰ دے نال ایسی نسبت ہوئی رب نے رنگ چھڑیا بلال دا رنگ کالا ہے اوٹ موٹے نے اکانی موٹیاں نے رنگ کالا ہے لیکن بارو اتنے نورانی نے کہ کعبہ تھلے ہے بلال کے چڑھ کے بانڈا پڑ دیتا ہے ایسا کامیاب ہونا چاہتے ہاں تو پھر آؤ اپنے دل دے برتن نو پاک کر لگئے دل دے باندے نو صاف کر لگئے یہ دل دا برتن صاف ہو گیا پھر سنگے دعاواں بھی قبول ہو گیا نمازاں بھی قبول ہو گیا قرآن کی تلاوتاں بھی قبول ہو گیا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایویں گل نہیں کیتی فرمایا دل دا برتن صاف ہو جائے دل دا بانڈا صاف ہو جائے تو فرمایا پھر صحابہ کو ہی اندر ہے کہ اندروں کوڑ ہویا تو فرمایا پھر کوئی عمل قبول نہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کیتی فرمایا اے رب سچے دا سجدے
اللہ آؤ اپنے دل میں پاک صاف کر لئیے یہی دنیا کی کامیابی ہے یہی قبر حشر کے اندر کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ جو تھوڑے سامنے میں عرض کیتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے سانو جیو جا ظاہر ہے ایو جا باطن والا بانڈا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سانو اللہ توفیق دے دے کہ اسی ایو جا ظاہرہ ایو جا باطن بنیے ایو جا دل دا بانڈا ہے ایو جا بڑا ظاہر بنیے کہ تو اندروں بانے ہکو جے ہو گئے اسے دنیا تے بھی کامیابی ہے قبر کے اندر حشر کے اندر بھی کامیابی ہے کیونکہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا تو 4 منٹ تو ہوئے تو میں معذرت کھا اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے شاہد زندہ سمت باقی وما علینا